یعنی ایک ناسمجھ انسان اور ایک جاہل انسان کے درمیان وہ واضح لکیر کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہاں، اگر ہم اسے روزمرہ کے مشاہدے سے سمجھیں تو ناسمجھ انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتا۔ وہ سوال پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ بالکل، وہ سیکھنے کے عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے ماننے اور سدھارنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ رویہ، یہ عاجزی اسے ہر روز بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جاہل وہ شخص ہے جس کے سامنے اگر حقیقت، دلائل اور ثبوت بالکل کھول کر رکھ بھی دیے جائیں تب بھی وہ انکار کر دے گا، کیونکہ اس کا امیگڈالا ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ایک طرح کے ذہنی تکبر میں مبتلا رہتا ہے اور یہ تسلیم کرنے کو تیاری نہیں ہوتا کہ اس کی معلومات محدود یا غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی انا اس کے سیکھنے کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میرا مطلب ہے، ہم نے یہ سب جان لیا، دماغی سائنس بھی سمجھ لی، لیکن اس سب کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ جب ہمارا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جو ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا شکار ہو، جس کا امیگڈالا ہائی جیک ہو چکا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تقابل سے ایک بہت اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے، اور وہ ہے ایک مومن کا یا ایک سمجھدار انسان کا رد عمل۔ اس حوالے سے اس تحریر میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کی تشریح بہت جامع انداز میں کی گئی ہے۔ جی، اس آیت میں کیا حکم ہے؟ آیت میں حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ صحیح۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حقیقی علم والے شخص کا کام محفلوں میں، فیملی ڈنرز پر یا آج کل کے سوشل میڈیا کے میدان میں بحث جیتنا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا یا اپنی علمیت کا روب جھاڑنا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ سوچ کر بحث میں کود پڑتے ہیں کہ ہمیں بس سچ ثابت کرنا ہے۔ جی، لیکن حقیقت میں ایک سمجھدار انسان کا کام صرف حکمت، نرمی اور خوبصورت انداز کے ساتھ ایک سچا پیغام پہنچا دینا ہے۔ حکمت سے کام لینا۔ حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ موقع محل دیکھیں، سامنے والے کی ذہنی کیفیت دیکھیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ سامنے والا غصے میں ہے یا ضد پر اڑا ہے تو بحث میں الجھ کر اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنا ذہنی سکون ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اس وقت ہم اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے نہیں بلکہ اس کے امیگڈالا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم صرف اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے کتنے ہی جھگڑے، کتنی ہی ذہنی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو قائل کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کر دیتے ہیں جو قائل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اس پورے جائزے کا جو سب سے خوبصورت نچوڑ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم بس کتابوں سے رٹ کر یا انٹرنیٹ سے معلومات کے ڈھیر جمع کر کے حاصل کر لیں۔ معلومات کا ہونا اور بات ہے اور علم کا ہونا اور بات ہے۔ ہاں، حقیقی علم تو دراصل ایک رویے کا نام ہے۔ یہ زندگی بھر سیکھنے کا رویہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عاجزی کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ کھلے دل سے مان لینا کہ مجھے سب کچھ نہیں پتا، دراصل عقلمندی اور حکمت کی طرف جانے والی سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم سیڑھی ہے۔ جب تک انسان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس کے علم میں کمی ہے، وہ کبھی بھی کہیں سے بھی کچھ نیا نہیں سیکھ سکتا۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کہ کیا ہم واقعی علم کے متلاشی ہیں جو حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انجانے میں اسی تکبر کا شکار ہیں اور ہماری آنا ہمیں حقیقت کو قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم اکثر خود کو تو ہمیشہ صحیح ہی سمجھتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت ہم اپنے دماغ کے منطقی حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی سامنے والے کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی، یا پھر ہم صرف اور صرف اپنے امیگڈالا کے قابو میں ہیں، جہاں غصہ، ضد اور اپنی بات منوانے کی ضد ہماری سوچ پر مکمل حاوی ہو چکے ہیں؟ یہ خود احتسابی ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں جہالت سے نکال کر حکمت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کمال کی بات کی آپ نے، اور اسی نقطے پر اس تفصیلی جائزے کے اختتام سے پہلے ایک بالکل نیا زاویہ فکر چھوڑ کر جانے کا وقت ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے 1400 سال پرانی حکمت کی بات کی، دماغی سائنس کی بات کی، لیکن ذرا اس پہلو پر غور کیجئے۔ آج کی اس انتہائی تیز اور جدید دنیا میں
جہاں ہر طرف سنسنی خیز خبریں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز، الگارڈم اور نیوز فیڈز روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو غصہ دلایا جائے، انہیں جذباتی رکھا جائے اور ان کی توجہ کھینچی جائے۔ یہ تو آج کل کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ پورا ڈیجیٹل نظام، یہ ٹیکنالوجی جان بوجھ کر ہمارے دماغ کے اس امیگڈالا کو مستقل طور پر متحرک اور ہائی الرٹ رکھ رہی ہو؟ یہ بہت زبردست اور خوفناک حد تک سچا خیال ہے۔ ذرا سوچیں، سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم لاشعوری طور پر ایک ایسے دور میں تو نہیں جی رہے ہیں جہاں یہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس یعنی ہماری منطقی اور ٹھنڈی سوچ کو مسلسل کمزور کر کے ایک انتہائی منظم اور سائنسی انداز میں اسی جہالت اور ہٹ دھرمی کو فروغ دے رہی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے؟ تاکہ لوگ بس الجھے رہیں، لمبی لمبی بحثیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں۔ ہاں، اور کبھی بھی ٹھنڈے دماغ سے اصل حقائق تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہ واقعی ایک خوفناک مگر بہت ہی غور طلب بات ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے اس پر سب کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے اگلی بار جب کسی بھی بحث کے دوران، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو یا حقیقی زندگی میں، انسان کو شدید غصہ آئے، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں اور انسان خود کو 100% درست اور سامنے والے کو مکمل طور پر غلط سمجھ رہا ہو، تو صرف ایک لمحے کے لیے ایک گہلا سانس لے کر ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت واقعی عقل بول رہی ہے یا ایمگڈالا نے دماغ کا کنٹرول مکمل طور پہ ہیک کر لیا ہے۔ بالکل، اور اسی گہرے اور ہمیں خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دینے والے خیال کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ علم کی جستجو، حقائق کی تلاش اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کی خامیوں کو پہچاننے کی یہ کوشش یقیناً ایک قابل ستائش عمل ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے رہیے، سوچنے سمجھنے کے عمل کو جاری رکھیے اور سیکھنے کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رکھیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔